جب آپ فقہ اسلامی پڑھیں گے نا تو وہاں پہ جو ہے نا علماء کہتے ہیں کہ 3 فقہی مدرسے قائم ہیں۔ جب آپ تفسیر کا علم پڑھیں گے نا علوم القرآن تو وہاں پہ علماء کہیں گے کہ 3 تفسیر کے مدرسے قائم ہیں۔ مدرسے وہی ہیں یہ مدرسے، لیکن ہر فن کا عالم کہتا ہے کہ یہ مدرسہ اس پہ قائم ہوا۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم کس کون سی بات کر رہے ہیں؟ ہم کہیں گے کہ 3 فقہی مدرسے، لیکن عمومی طور سے یہ کیا تھے؟ اسلامی تعلیم کے۔ ایک مدرسہ مکۃ المکرمہ قائم ہوا، ایک مدرسہ مکۃ المکرمہ قائم ہوا، اس کا مؤسس، اس کا فاؤنڈر کون تھا؟ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس۔ ایک مدرسہ مدینہ میں قائم ہوا، اس کا فاؤنڈر تھا زید بن ثابت اور عبداللہ بن عمر۔ اور تیسرا ایک مدرسہ عراق کے اندر قائم ہوا، اس کا مؤسس عبداللہ بن مسعود۔ اس مرحلے کو ہم کہتے ہیں مرحلہ ما قبل المذاہب الفقہیہ۔ اب سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت کچھ فقہی مذاہب قائم ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 مشہور ہیں، 5 مشہور ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 مشہور ہیں ظاہری ہیں۔ تو یہ 5 مذاہب جب وجود میں آئے، ان کے وجود میں آنے سے پہلے جو مرحلہ تھا وہ کیا تھا؟ یہ صحابہ اور تابعین کا تھا۔ ابھی اس زمانے میں یہ ائمہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ ہجرت کے 100 سال بعد جب امام ابو حنیفہ کتنے تھا؟ 20 سال کے ہوئے، تو اس کے بعد سے ہی شروع ہوا، کیونکہ 93 میں جو ہے نا امام مالک بھی پیدا ہوئے، اور پھر 150 میں، تو مان لو کہ شروع کب ہوا مذہب، فقہی مذاہب کی بنیاد 100 سال کے بعد۔ تب تک کیا تھا؟ صحابہ اور تابعین کا دور تھا، اور وہ اس وقت زیادہ سورس جو ہے نا صحابہ کے پاس۔ ہم بات کر رہے تھے کہ علماء اسلام نے جو ہے فقہ اسلامی کو تاریخ کے مختلف ادوار کے اعتبار سے مختلف مراحل میں تقسیم کیا ہے، اور اس میں ہم 4 ادوار کے بارے میں یا 4 مراحل کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک مرحلہ وہ ہے جو تشریع کا مرحلہ کہلاتا ہے، مطلب یہ وہ مرحلہ ہے جس میں ہمارا دین بن رہا تھا، ہمارا دین بن رہا تھا۔ اسی زمانے کے اندر دین اسلام بن گیا۔ یہاں پہ ایک اشکال کو جو ہے دور کرنا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر، اس مرحلے کے اندر ہمارا دین بن رہا ہے، تو کسی کو بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اس زمانے کے اندر کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوٹس میں نہیں آئی ہو۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے، اللہ تعالیٰ۔ تو اس سوال کا جواب کیا ہے؟ ایسا ناممکن ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے نبی کی نوٹس میں نہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ تشریع کا دور ہے، یہ جو ہے تشریع کا دور ہے، اور یہاں پہ آپ کو مثالیں دے دیں گے کہ بہت کچھ ایسے، یا بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کا اللہ کے بغیر کسی کو علم نہیں تھا۔ اس کی بڑی مثال کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین قبلکم۔ سب سے پہلے جب روزہ ہم پہ فرض ہوا تو ہمارے اوپر فرض کیسے ہوا روزہ؟ جس طرح ہم سے پہلے لوگ ان پہ فرض تھا، تو ہم سے پہلے جو لوگ ان پہ جو فرض روزہ تھا وہ
ان کے اوپر رات کا بھی روزہ تھا اور دن کا بھی. یعنی جب افطار کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر سے روزہ شروع. ہوا کیا؟ ابھی آج آپ رات کو روزہ رکھتے ہیں؟ نہیں. ہوا ایسے کہ بعض صحابہ نے رات میں اپنے گھر والیوں کے پاس جا کر ان کے ساتھ ہم بستری. اب یہ بیڈ روم کی خبر کس کو ہے؟ نبی کو پتہ چلے گا؟ ہمسائے کو پتہ چلے گا؟ علم اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا؟ یہ کون سا دور تھا؟ اس زمانے میں امپاسبل ہے کہ کوئی چیز اللہ کے نبی کی نوٹس میں نہ آئے. اگر وہ خود نہ جان سکے لیکن اللہ علم اللہ ہو. مثال میں نے دی نا. کیا ہوا؟ کیا یہ جو مسئلہ ہوا، یہ جو بات ہوئی، کہاں پہ ہوئی؟ کچھ بیڈ روم میں ہوئی یا کچھ لوگوں کے گھروں میں ہوئی. لیکن اللہ تو نہ ہمسائے کو پتہ چلا نہ نبی کو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفس. اللہ تعالیٰ کو علم ہوا کہ تم اپنے آپ کی خیانت کرتے. فتاب علیکم. ان کی غلطی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. لیکن ہمارے لیے کیا بنا؟ رحمت. فالآن باشرہن. تو اس کے بعد سے جو ہے رات کا روزہ منسوخ ہوا. یہاں کہنے کا مطلب ہے کہ ایسا ناممکن ہے کہ کوئی بات نبی کی نوٹس میں نہ آئے، چاہے وہ بات پوشیدہ سے پوشیدہ کیوں نہ. جو چیز اللہ کے نبی کی نوٹس میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ترنت ان کا جواب دیا. جو چیز مثلا خلاف شرع تھی اس کو جو ہے بتا دیا. مثلا ایک دفعہ جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک لونڈی کو خریدنا چاہا. اس کا نام تھا بریرہ. کیا نام تھا؟ بریرہ. تو جب اس لونڈی کو خریدنے کے لیے اللہ کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر والے کے پاس گئے جن کی وہ نوکر تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم اس کو خرید لو، اس کو آزاد کرو، لیکن اس کا جو ولا ہے وہ ہم کو دے دو. ولا کیا ہوتا ہے؟ ولا ایک رشتہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جو آزاد کرنے والے اور آزاد کیے جانے والے کے درمیان پیدا ہوتا ہے. جب ایک آدمی کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو جب آزاد کی ہوئی غلام کی موت ہو جاتی ہے، اگر اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس کی وراثت اس کو ملے گی، کیونکہ آزاد ہونے کے بعد وہ کما سکتا ہے، وہ آزاد انسان کی طرح کما سکتا ہے، اس کے پاس مال آ سکتا ہے. اب اگر اس کا اپنا کوئی وارث نہیں ہے تو وراثت اس کو ملے گی جس نے اس کو آزاد کیا. اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ ولا. تو اس خاندان والے نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے تم اس کو خریدو لیکن ولا ہم کو دے دو. اور یہ چیز جو ہے شریعت کے خلاف ہے. حالانکہ یہ ایک انڈیویجول فرد نے کیا، یہ ایک گھر والے نے کیا. تو اللہ کے نبی نے لوگوں کو جمع کر کے لایا، لوگوں کو. تو فرمایا کہ میں کیا سن رہا کہ اس طرح کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی کبھی مینشن نہیں کرتے. وہ کیا فرماتے تھے؟ میں نے ایسے سنا کہ کچھ لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں. فرمایا انما الولاء لمن اعتق. ولا کس کو ملے گی؟ جو آزاد کرے گا. ولا تم کو نہیں ملے گا اگر تم اس کے مالک ہو، لیکن تم آزاد تھوڑی کر رہے ہو. آزاد کون کر رہی ہے؟ عائشہ صدیقہ. تو انما الولاء لمن اعتق. تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جو اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی کی نوٹس میں. اور اس زمانے میں جو ہے نا اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو گائیڈنس کرتے تھے، یہ سوال زیادہ مت کرو. سوال زیادہ کیوں؟ سوال کرو تو ایک دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ امرکم بالحج فحجوا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں حج کا حکم کرتا ہے تو حج کرو. تو ایک صحابی کھڑا ہوا، افی کل عام یا رسول اللہ، ہر سال کرنا ہے؟ اللہ کے نبی خاموش رہے. 2-3 مرتبہ پوچھنے دو رہا ہے. پر میں کیا ہو گیا؟ انما هلك من كان قبلكم
کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیاء، تم سے پہلے جو لوگ تھے نا وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے. بنی اسرائیل کو کیا کہا گیا؟ گائے ذبح کرو. اس نے کیا کہا؟ کس رنگ کی؟ اب اس رنگ کی ہے تو اس کی کیا کشے پڑے کر قد کرے، بات کیا کرو؟ پھر ایسی گائے جو ملی نہیں. اور اسی لیے اللہ کے نبی جو ہے نا اپنے صحابہ کو گائیڈ کرتے تھے کہ یہ تشریح کا زمانہ ہے، جسے یہاں تک بیٹھا فرض آئے کرنا تو تھی میں زیادہ پانس. ایک دفعہ اللہ کے نبی سفر میں تھے تو انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم جو ہے ہاں ہمیں فجر میں بیدار کر. بلال بھی سو گیا، اللہ کے نبی بھی سو گئے، اللہ کے نبی بھی. تو جب صحابی بیدار ہوئی تو انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی سو رہے ہیں تو ان کو جگایا؟ نہیں جگایا. کیوں نہیں جگایا؟ تو مطلب شاید کیسا گئی آج چھٹی، فجر کی نماز گئی کینسل. تو انہوں نے تکبیرات کہی سبحان اللہ اللہ اکبر، یعنی اس طرح سے اللہ کے نبی بیدار ہوئے. اور اس وقت نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا. انہوں نے اس وجہ سے جو ہے نا سوال نہیں کیا، ان کو نہیں بیدار. انہوں نے کہا شاید ایسا ناممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کے دوران سو جائیں. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت تم تو ایسے زیر کے مست واریہ ندر بچان نا. بہرحال یہ کیا تھا؟ صحابہ کو پتہ تھا کہ اس زمانے میں زیادہ سوال کرنے کا کوئی. یا ایک دفعہ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز ادا کر کے سلام پھیری. کسی صحابی نے کہا آپ نے 2 رکعت؟ کسی نے نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ ایک تھا ذوالیدین، اس نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت، نماز کم ہو گئی یا آپ کو بھول گیا؟ تو اللہ کے نبی فرمایا نہ نماز کم ہوئی نہ مجھے بھول گیا، غصے میں تھے. جب 3 مرتبہ اس نے کہا نا تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے یہ کیا کر رہا ہے؟ تو تب انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہوا. تو وہ کہتا ہے شاید میرے ایسی چھٹی زور بدل آئے ہوئے. یہ صحابہ کو جو ہے نا نبی نے ٹریننگ دی کہ اس دور میں زیادہ باتیں کرنا مناسب. کیوں؟ تشریح کا زمانہ ہے. اس کے بعد ایک مرحلہ آیا جب اللہ کے نبی جب اس دنیا کے اندر سے انتقال کر گئے. اب کس کا دور آیا؟ صحابہ. اور صحابہ کے ساتھ جو لوگ اب اسلام کے اندر داخل ہونے لگے وہ کون تھے؟ یہ عرب بھی تھے اور غیر عرب بھی تھے. جو اسلام کا جب فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا تو عرب جو ہے اسلام جو ہے اب جزیرہ عرب تک محدود، کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں جو ہے نا یمن فتح ہو چکا تھا. جو جزیرہ عرب اس وقت ہے جس میں جو گلف کنٹریز ہیں یہ تقریباً جو ہے نا اللہ کے نبی کے دور میں ہی فتح ہو چکا تھا. اللہ کے نبی کے بعد کون آئے؟ ابو بکر نے جو ہے فتوحات کا سلسلہ کنٹینیو رکھا. تو اب عرب لوگ اسلام جو ہے عرب سے نکل کر عجم میں آ گیا. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو زیادہ بڑھ گئے، عثمان کے دور میں اور زیادہ بڑھ گئے، اسی طرح علی رضی اللہ کے دور میں اور بڑھ گئے. تو اسی میں کیا ہوا؟ ابھی صحابہ موجود ہیں تو جو اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں وہ کیا کہلائیں گے؟ تابعین. تو اب 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جنہوں نے نبوت کے زمانے کو پا لیا، ان کو کوئی فرق نہیں ہے. ایک وہ ہے جو اب اسلام کے اندر داخل، ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان کو شرعی احکام سیکھنے کی. وہ کس کے پاس جائیں گے؟ صحابہ. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ سارے صحابہ کے پاس، کیونکہ بہت سارے صحابہ جو ہے نا مختلف علاقوں میں گئے جنگوں کے لیے. اکثر صحابہ جو ہے نا وہ جنگوں میں مصروف ہیں، لیکن کچھ صحابہ نے اپنے آپ کو واقف کیا کس لیے؟ علم کے. اور ان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے ساتھ کن لوگوں نے کیا، کن کے جو ہے جن سے لوگوں نے پوچھا انہوں نے جواب دیا. ایک طبقہ صحابہ کا یہ بھی ہے جو بہت زیادہ جو ہے جنہوں نے علم پھیلایا. اس میں سرفہرست ہے عمر اور علی. خلفائے اربعہ میں کون ہے؟ 2 ہے. اس کے مطلب ابو بکر اور عثمان، ان کی علمی خدمات اس میں کم ہے. علی اور
عمر کے مقابلے میں عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، ابن عباس ہے، ابو ہریرہ ہے، عائشہ صدیقہ ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے صحابہ کا جس میں صحابہ نے علمی خدمات زیادہ کی۔ ایک طبقہ ہے جنہوں نے متوسط طور سے جو ہے نا لوگوں کو بتایا کہ اس مسئلے میں یہ ہے، اس مسئلے میں یہ ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاس سے اکا دکا واقعات ملتے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر باضابطہ طور سے لوگوں کو دین سکھانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے، کچھ صحابہ نے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کیا، اور اس زمانے میں اسلامک انسٹیٹیوٹ 3 قائم ہوئے۔ کتنے؟ جب آپ فقہ اسلامی پڑھیں گے نا تو وہاں پہ جو ہے نا علماء کہتے ہیں کہ 3 فقہی مدرسے قائم ہیں۔ جب آپ تفسیر کا علم پڑھیں گے نا علوم القرآن تو وہاں پہ علماء کہیں گے کہ 3 تفسیر کے مدرسے قائم۔ مدرسے وہی ہیں یہ مدرسے، لیکن ہر فن کا عالم کہتا ہے کہ یہ مدرسہ اس پہ قائم ہوا۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم کس کون سی بات کر رہے ہیں؟ ہم کہیں گے کہ 3 فقہی مدرسے، لیکن عمومی طور سے یہ کیا تھے؟ اسلامی تعلیم کے۔ ایک مدرسہ مکۃ المکرمہ میں قائم ہوا، ایک مدرسہ مکۃ المکرمہ میں قائم ہوا۔ اس کا مؤسس، اس کا فاؤنڈر کون تھا؟ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس۔ ایک مدرسہ مدینہ میں قائم ہوا، اس کا فاؤنڈر تھا زید بن ثابت اور عبداللہ بن عمر۔ اور تیسرا ایک مدرسہ عراق کے اندر قائم ہوا، اس کا مؤسس عبداللہ بن مسعود۔ اس مرحلے کو ہم کہتے ہیں مرحلہ ما قبل المذاہب الفقہیہ۔ اب سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت کچھ فقہی مذاہب قائم ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 مشہور ہیں، 5 مشہور ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 مشہور ہیں ظاہری ہے۔ تو یہ 5 مذاہب جب وجود میں آئے، ان کے وجود میں آنے سے پہلے جو مرحلہ تھا وہ کیا تھا؟ یہ صحابہ اور تابعین کا تھا۔ ابھی اس زمانے میں یہ ائمہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ سب سے پہلا امام کون ہے ائمہ 4 میں؟ امام مالک۔ وہ کب پیدا ہوئے؟ ہاں 90 نہیں، اس سے سب سے پہلے جو ہے نا امام ابو نے، وہ کب پیدا ہوئے؟ 80 ہجری میں۔ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور بڑھتے بڑھتے وہ کب مثلا جوان ہوا؟ 10-20 سال کا۔ مان لو کہ 100 سال تک جو ہے مذاہب فقہ کی بنیاد۔ تو اگر آپ کہیں گے کہ اگر آپ سے سوال ہوگا کہ جو دوسرا مرحلہ فقہ اسلامی کا آیا، اس کو کیا نام دیا ہم نے؟ فقہی مذاہب کے وجود میں آنے سے پہلے والا مرحلہ ما قبل المذاہب الفقہیہ، مرحلہ ما قبل المذاہب الفقہیہ، یہ فقہی مذاہب کے وجود میں آنے سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ یہ کن کا مرحلہ ہے؟ اس میں کون لوگ تھے؟ اس میں 2 قسم کے تھے، صحابہ، تابعین جو ہے اس میں علم حاصل کرتے تھے کن سے؟ صحابہ سے۔ اور صحابہ نے کیا کیا؟ کچھ تو انڈیویجولی لوگوں کو سکھاتے تھے، اور کچھ لوگوں نے جو ہے نا باضابطہ انسٹیٹیوٹ قائم کی۔ تو اس وقت عالم اسلام کے اندر جو ہے 3 بڑے انسٹیٹیوٹ قائم ہیں، مکہ، مدینہ اور عراق۔
اور یہ جو ہے نا یہ مرحلہ 100 ہجری سے تک رہا. پہلا مرحلہ 11 ہجری تک، اور دوسرا مرحلہ کب تک رہا؟ 100 ہجری تک. اچھا، یہ جو 3 مدرسے عالم اسلام کے اندر قائم ہوئے، 3 مدرسے، ظاہر سی بات ہے آپ لوگ یہاں پہ کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ 40. سعودی مش برابر مچ برابر. کوئی ایسے ہیں جن کو ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، کوئی ایسے ہیں جن کو 80%، کوئی اس سے کم، تو لیول برابر نہیں ہے. تو ہم کہیں گے کہ اگر اس کورس کے جو نمایاں طالب علم، آپ کا کل ایگزام ہوگا، سارے ایک ہی لیول کے تو نہیں آئیں گے نا، ہوگا نا کچھ ڈفرینس ہوگا نا. تو اسی طرح جو ہے نا ہر مدرسے سے جو ہے نا جہاں ہزاروں کی تعداد میں طالب علم فارغ ہوئے، وہیں جو ہے تینوں مدارس سے کچھ طالب علم نمایاں ہوئے. اگر آپ سے پوچھا جائے کیوں، یہاں پہ کہنے مطلب ہے کہ جو اس کے بعد جو مرحلہ آئے گا، یہ کس کا مرحلہ ہے؟ یہ فقہی، جس زمانے کے اندر فقہی مذاہب کی بنیاد پڑی ہے. یہ فقہی مذاہب کہاں سے آئے؟ یہ انہی مذاہب سے، یہ انہی مدارس سے آئے. ان کی رگیں انہی سے ملتی ہے. اور پھر میں آپ کو یہاں پہ بورڈ پہ دکھاؤں گا کہ ان کی رگیں کہاں سے ملتی ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو فقہی مدارس یا جو اسلامک اسٹڈیز کے جو مدارس تھے، یہ 3 قائم ہوئے، اور تینوں مدارس سے، تینوں سینٹر جو انسٹیٹیوٹ تھے، اس میں جہاں سینکڑوں کی تعداد میں طالب علم فارغ ہوئے، وہیں کچھ طالب علم نمایاں جنہوں نے تاریخ کے اندر اپنا نام کمایا. سب سے پہلے جو مدینے کا جو مدرسہ تھا، جو مدینے کا انسٹیٹیوٹ تھا، اس میں ایک گروہ ہے، ایک پارٹی ہے، ان کو بولتے ہیں فقہاء 7. یہ ایک ٹرم ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ بولو فقہاء 7 کون ہے، کسی کو پتا ہے؟ کون آپ میں سے ان کا نام بتائے گا؟ اذا قیل لک من فی العلم 7 ابحر، جب آپ سے پوچھا گا کہ علم کے 7 سمندر کون ہیں، تو پھر ان کا نام بتاؤ. ان میں سے سب سے پہلے ہے سعید ابن المسیب. کیا؟ سعید ابن المسیب. سنا ہے اس کا نام؟ ایک دوسرے ہیں عروہ بن الزبیر. یہ صحابی تھے، لیکن چھوٹے صحابی تھے. جب مسلمان آئے نا مدینہ، اس کا جو بھائی تھا نا عبداللہ بن زبیر، وہ سب سے پہلے مدینہ میں پیدا ہوا. مہاجرین کا سب سے پہلا بچہ کون تھا؟ یہ اسی کا بھائی ہے. یعنی جس وقت اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، اس وقت عبداللہ بن زبیر، اس کے بڑے بھائی کی عمر کیا تھی؟ 10 سال. یہ کتنا ہوگا؟ یہ چھوٹا ہوگا. یہ عبداللہ بن زبیر کا، یہ زبیر بن عوام کا بیٹا ہے. یہ ابو بکر کا نواسہ ہے. اس کی ماں کون ہے؟ اسما بنت ابی بکر. عروہ بن زبیر چھوٹا صحابی تھا، لیکن یہ بھی فقہاء 7 میں، یعنی جس دن بڑے بڑے تابعین تھے تو اس دن یہ بھی چھوٹا تھا. اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے القاسم بن
محمد بن ابی بکر، یہ تابعی میں سے ہے۔ یہ ابو بکر کا پوتا ہے۔ پہلا والا کیا ہے؟ نواسا ہے، یہ کیا ہے؟ پوتا ہے۔ القاسم بن محمد بن ابی بکر۔ چوتھا آدمی ہے عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود۔ عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود۔ پانچواں ہے خارجہ بن زید، یہ زید بن ثابت کا بیٹا ہے، یہ وسطاد کا بیٹا ہے۔ نتکش آسن وسطادن بنشی کیا آسن دربدری کرن، یہاں وسطاد کا بیٹا اپنے باپ کے انسٹیٹیوٹ کا کیا ہے؟ خارجہ بن زید، خارجہ بن زید بن ثابت۔ اور چھٹے نمبر پر ہے سلیمان بن یسار، سلیمان بن یسار۔ یہ کتنے ہو گئے؟ ہم کو کتنے بولے؟ یہ ایک ٹرم ہے، اذا قیل لک فی من فی العلم سبعۃ ابحر، تو ان کا نام لے لو۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے گا کہ علم کے 7 سمندر کون ہیں، ان کو کیا بولتے ہیں؟ فقہائی سبع۔ یہ کس مدرسے کے فارغ ہیں؟ مدینے کے۔ تو 6 نمبر پر یہ ہے، 6 لوگ ہیں۔ جو 7واں ان کا ہے نا، اس میں اختلاف ہے۔ 7واں جو ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، یہ عبد الرحمن بن عوف کا بیٹا تھا۔ بعض کہتے ہیں اس کا نام ہے سالم بن عبداللہ بن عمر، استاد کا بیٹا ہے، سالم بن عبداللہ بن عمر۔ بعض کہتے ہیں اس کا نام ہے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام المخزومی، ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام المخزومی، یہ ابو جہل کے خاندان کا ہے، اس نے قبر کے بچہ اللہ تعالیٰ علاون نور۔ تو یہ 7 لوگ ہیں جو مدینے کے مدرسے کے، لیکن ٹوٹل میں کتنے ہو گئے؟ یہ 10 ہو گئے، لیکن اس میں 7 کون ہیں؟ فقہائی سبع۔ اور اسی طرح اس مدرسے جو بارک ہوئے وہ ہے نافع۔ نافع یہ عبداللہ بن عمر کا غلام تھا۔ کیا تھا؟ عبداللہ بن عمر کا غلام تھا۔ اسی طرح الزہری، سنا ہے نا اس کا نام؟ امام الزہری، یہ بھی اسی مدرسے کا فارغ تھا۔ یہ نمایاں طالب علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ فقہی مدرسہ جو مدینے کے اندر قائم، یا اسلامی علوم کا جو مدرسہ مدینے میں قائم ہوا، اس کے نمایاں طالب علم۔ کتنے کا نام لیا ہم نے؟ 10 اور 3، سالم بھی ہے اس میں، سالم۔ 7ویں میں اختلاف ہے، وہ 3 آدمیوں کا نام لیا جاتا ہے۔ ایک ہے، اس کا نام ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، دوسرا ہے سالم بن عبداللہ بن عمر، اور تیسرا ہے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام المخزومی۔ چونکہ سالم کا ذکر آیا اس سے پہلے، اب دوبارہ اس کا ذکر نہیں آیا۔ مکہ کا جو مدرسہ تھا، مکے کے جو مدرسے کے جو فارغین ہیں وہ بھی سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، جنہوں نے عبداللہ بن عباس سے علم حاصل، لیکن جو مشہور ہوئے ان میں ہے عطا۔ اب کوئی بھی تفسیر کی کتاب پڑھو، کیونکہ اکثر تفسیر کہاں سے آئی؟ عبداللہ بن عباس۔ تو آپ مفسر میں جو ہے نا، عطا کا نام پائیں گے، طاؤس کا نام پائیں گے، مجاہد کا نام پائیں گے، اکریمہ کا نام پائیں گے۔ یہ سارے کے سارے کس کے خاص طلبہ تھے؟
عبداللہ بن عباس کی، عطا، طاؤوس، اکریمہ اور مجاہد ابن جبر۔ عطا، طاؤوس، مجاہد، اکریمہ، چار۔ اسی طرح جو عراق کے اندر جو ہے مدرسہ قائم، اس میں عراق کے دو بڑے شہر تھے، ایک بصرہ ایک کوفہ، بصرہ اور کوفہ۔ تو بصرہ کے جو طالب علم تھے اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے حسن بصری، یہ عراقی مدرسے کا سب سے نمایاں طالب علم۔ حسن محمد ابن سیرین، جس کو ابن سیرین کہتے ہیں، محمد ابن سیرین، ابو قلابہ، الحسن البصری، محمد ابن سیرین، ابو قلابہ اور قتادہ بن دعامہ السدوسی، قتادہ۔ اور کوفے کے جو مدرسہ تھا اس میں علقمہ، کیا ہے؟ علقمہ، ابراہیم، یہ اس کا شاگرد تھا، ابراہیم النخعی کس کا شاگرد ہے؟ علقمہ کا۔ مسروق، شریح القاضی، سنا ہے نا نام؟ تاریخ اسلامی کا سب سے مشہور جج شریح القاضی۔ یہ جو نام آپ کے سامنے بتائے گئے یہ تینوں مدارس کے نمایاں طالب علم، اتنے ہی نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا، لیکن یہ طالب علم کیا ہوئے؟ اگر آپ سے سوال کیا جائے گا کہ اس زمانے میں، اس مرحلے میں فقہ کے سورسز کیا تھے، قرآن، سنت اور اس کا ہم دوسرا نام دیں گے صحابہ کے فتاوی، قول صحابہ، فتاوی، کسی صحابی نے ایسے، اگر آپ کو جو ہے نا ڈھونڈنا ہوگا کس صحابی نے اس مسئلے کے بارے میں بات کی، آپ کون سی کتاب چیک کریں گے؟ آپ طالب علم ہیں نا، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا کہاں پڑھ رہے ہیں؟ ہم دروازہ ڈھونڈ رہے ہیں، فقہ کا دور کی بات ہے۔ اچھی شاپنگ کریں بگا اچھی آج مال کر وچھن کچھ چیز کہتے ہیں اسمیل، آج پڑھ رہے ہیں مدخل، کیا پڑھ رہے ہیں؟ مدخل۔ مثلا اگر آپ کو جو ہے نا یہ مسئلہ پیش آئے گا کہ آپ کو جو ہے نا کسی صحابی کا قول تلاش کرنا ہے اس مسئلے میں، آپ کون سی کتاب تلاش کریں گے؟ کیونکہ ہم نے کہا نا کہ اس زمانے کے اندر جو فقہ کے جو سورسز تھے آلریڈی قرآن اور حدیث سے آئی، ایک اور سورس کا یہاں پہ جو ہے اضافہ ہوا،
اقوال الصحابہ، مثلا ان میں سے کوئی لے لو، قتادہ، قتادہ کیا بولے گا؟ میں نے فلانی صحابی سے سنا، اس نے یہ کہا. یا اب قتادہ کے بعد آپ کوئی آئے گا، کیونکہ یہ بڑے پھر بن گئے بڑے بڑے استاد. اب انہوں نے جو ہے نا لوگوں کو آگے سکھایا علم، اگرچہ وہ تابعی تھے یا اتباع و تابعی. وہ کیا بولے گا؟ مجھے قتادہ نے بتایا. قتادہ نے کسی سے سنا؟ عبداللہ بن مسعود سے. پھر چین بن گیا. تو اس زمانے کے اندر کچھ فتاوی یا صحابہ کی جو باتیں ایسی چین کے ساتھ آئیں، اور کچھ جو ہے نا ایسے جو عبداللہ بن مسعود نے کہا، عمر نے کہا، یہ کہا. تو اس زمانے کے اندر جو صحابہ کی جو باتیں، صحابہ کے جو فتاوی آپ کو کہاں سے ملے گی؟ اس میں آپ کو پرٹیکولر 3 کتابیں ہیں. کیا ہے؟ مصنف عبد الرزاق، سنا ہے نا؟ مصنف عبد الرزاق، یہ وہ کتاب ہے جس میں صحابہ کے آثار جمع کیے پرٹیکولر. اسی طرح ہے مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، اور تیسری کتاب کا نام ہے الاوسط، یہ ابن المنذر کی ہے. ابن المنذر کا نام سنا ہے؟ الاوسط. ابن المنذر جو ہے فقہ اسلامی کے اندر ایک اور چیزیں مشہور ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک کوالٹی اس میں کیا ہے؟ اس نے ایسی کتاب لکھی جس میں صحابہ کے فتاوی اقوال نقل کیے گئے. یہ ایک اور چیز سے مشہور ہے. فقہ اسلامی کے اندر ابن المنذر ایک اور چیز سے مشہور ہے. ابن المنذر جو ہے فقہ اسلامی کے اندر اجماعی مسائل کو نقل کرتے ہیں. اگر آپ کو جو ہے نا اجماع ڈھونڈنا ہوگا تو آپ کس میں جائیں گے؟ ہاں نہیں، اس کی کتاب ہی ہے الاجماع، الاجماع لابن المنذر. اور یہ بات بھی آپ مثلا آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ فقہ اسلامی کے اندر جو علماء اجماع کو جو ہے نقل کرتے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. وہ ایک وہ علماء ہے جو پرٹیکولرلی جنہوں نے اس پہ کتاب لکھی ہے، اس میں 3 لوگ ہیں. ابن المنذر، اس کی کتاب کا نام ہے الاجماع، اور ابن حزم، اس کی کتاب کا نام ہے الاجماع، اور تیسرا ہے الوزیر عون الدین ابن حبیرہ، اس کی کتاب کا نام ہے الافصاح. یہ 3 لوگ ہیں جو پرٹیکولرلی جنہوں نے اس ٹاپک پہ کتابیں لکھی ہیں، اجماعی مسائل. لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا دوسری کتابوں میں بھی آپ کو اجماعی مسائل ملیں گے. جیسے ابن قدامہ ہے، اس کی جتنی کتابیں ہیں نا اس میں آپ کہیں کہیں پائیں گے ابن قدامہ. اسی طرح امام النووی، وہ بھی اجماعی مسائل کو، لیکن اپنی جو اس کی کتابیں ہیں اس کی مستقل کوئی کتاب اجماع پہ، لیکن اپنی کتابوں جو امام نووی، اس کی مشہور کتاب کیا ہے؟ شرح مسلم اور المجموع. ان 2 کتابوں کے اندر امام نووی جو ہے نا بہت سارے مسائل نقل کرتا ہے جس میں اجماع ہے. اسی طرح ابن رشد، اس کی کتاب کیا ہے؟
ابن رشد، القرطبی، بدایت المجتہد، بدایت المجتہد کے اندر وہ کہیں کہیں اجماعی مسائل کو نقل کرتا ہے. اسی طرح ہے مثلا سرخسی، امام السرخسی، جس کی کتاب ہے کیا نام ہے، المبسوط. تو یہ ایسے علماء ہیں جو اپنی کتابوں کے اندر مختلف اوقات میں یا مختلف جگہوں پہ اجماعی مسائل، لیکن 3 لوگ ایسے ہیں جو پرٹیکولر جنہوں نے اس مسئلے پر کتابیں لکھی ہیں. تو میں سوال کر رہا تھا کہ اس مرحلے کے اندر جو فقہی مذاہب کے وجود میں آنے سے پہلے والا مرحلہ ہے، اس میں کیا سورس تھے فقہ کے؟ قرآن، حدیث اور فتاوی صاحب. اس کے بعد جو ہے جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے جس وقت مذاہب فقیہ کی بنیاد پر، مذاہب فقہ کی بنیاد پر. اور مذاہب فقہ کی بنیاد کب سے بننے لگی؟ 100 سال کے بعد، ہجرت کے 100 سال بعد، جب امام ابو حنیفہ کب سے کتنے تھا، 20 سال کے ہوا، تو اس کے بعد سے ہی شروع ہوا. کیونکہ 93 میں جو ہے نا امام مالک بھی پیدا ہوئے، اور پھر 150 میں. تو مان لو کہ شروع کب ہوا مذہب، فقہی مذاہب کی بنیاد 100 سال کے بعد. تب تک کیا تھا؟ صحابہ اور تابعین کا دور تھا، اور وہ اس وقت زیادہ سورس جو ہے نا صحابہ کے پاس. اب آپ یہ تسلسل سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ فقہی مذاہب کہاں سے آئے. سب سے پہلے جو ہے امام ابو حنیفہ، یہ کہاں کے تھے؟ کوفہ کے تھے. اس کا جو استاد تھا اس کا نام تھا حماد، حماد بن سلمہ. بورڈ پہ لکھو. ابو حنیفہ، اس نے کہاں سے لیا علم؟ حماد. اس کا شیخ کون تھا؟ حماد بن سلمہ. اور حماد جو ہے یہ طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا ابراہیم کا، ابراہیم النخعی. اور ابراہیم کس کا اسٹوڈنٹ تھا؟ علقمہ کا. ابراہیم کس کا تھا اور علقمہ کس کا تھا؟ اور مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ عراقی ہے. تو عراقی مدرسے کا جو اسٹوڈنٹ ہے، یہ تسلسل ابو حنیفہ کہاں سے آیا؟ حماد. حماد کہاں؟ ابراہیم، ابراہیم علقمہ. علقمہ سورس کیا ہے؟ یہ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کی عراقی کہاں ملتی ہے؟ عراقی مدرسے. اس کے بعد آتے ہیں امام مالک. امام مالک جو ہے اس کا استاد تھا سفیان بن عیینہ. سفیان بن عیینہ. اور اس کا استاد تھا عمرو بن دینار. عربی کے اندر عمر اور عمر ان کی سپیلنگ ایک ہی ہے. عربی کے اندر عمر اور عمر یہ دونوں نام ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں، لیکن کیسے ہم فرق کریں گے یہ عمر ہے یا عمر ہے؟
یہاں میں وا لگا جاتا ہے. عمر بن عاص، یہ عمر بن عاص بلکہ عمر بن عاص. تو عمر بن دینار، عمر بن دینار جو ہے یہ ابن عباس کا شاگرد تھا اور ایک مکی مدرسے کا ایک اور چیز امام مالک کو حاصل ہوئی. ابو حنیفہ کا شاگرد کون تھا؟ محمد بن الحسن. اور امام مالک نے اس سے بھی علم حاصل کیا. کوشش پر تم چو دون گاون چو نا، جو ایک گائے گا پیے گا اس کو ایک مزہ آئے گا. اس پہ کون نہیں رکے گا، کھانے کا ٹائم ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ مالک رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو اس کا جو خود اپنا سلسلہ ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ مکی مدرسے کا ہے. لیکن ساتھ میں اس کو کیا ملا ہے؟ عراقی مدرسے کا بھی اس نے پیا ہے. کہاں سے پیا ہے؟ ابو حنیفہ کا شاگرد تھا محمد بن حسن، اور وہ امام مالک کا بھی استاد تھا. کھانے کی بریک سے پہلے یہ سلسلہ ہم ختم کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ سوری ہوئی نا؟ سب بولو. جب اچھا ہو لنچ، میں نے لنچ بھی نہیں کیا پھر بھی مجھے اتنی بھوک نہیں ہے. اچھا یہاں پہ لے لو اب امام شافعی کو. امام شافعی جو ہے انہوں نے علم حاصل کیا مالک سے. کس سے؟ امام مالک سے. اس کا مطلب اس نے تینوں مدرسوں کا پیا نا. ایک تو مکی مدرسے کا بھی پیا اور عراقی. کہاں سے؟ یہ کہاں سے ٹرانسفر ہوا؟ ابو حنیفہ کے شرط. اور پھر اس نے اور خود امام شافعی نے جو ہے نا اس سے بھی علم حاصل کیا ہے. یعنی محمد بن حسن جو امام ابو حنیفہ کا شاگرد تھا، یہ امام مالک کا بھی استاد رہا ہے اور امام شافعی کا بھی استاد. اور خود امام شافعی نے کس سے علم حاصل کیا؟ مالک سے. اور وہاں پہ امام مالک کا استاد ہے الزہری. یعنی اس کا مطلب امام مالک کے شاگرد یا امام مالک کے استاد جہاں سفیان بن عیینہ ہے وہاں زہری بھی ہے. اور زہری نے جو ہے علم حاصل کیا ہے سالم سے. سالم کس مدرسے کا فارغ ہے؟ مدینہ سے. اس نے ابن عمر سے، اور ابن عمر مدینے کے مدرسے کا مؤسس. یہاں پہ مدینے کے مدرسے کا ایک دوسرا شاگرد ہے، وہ ہے نافع. امام مالک نے اس سے بھی علم حاصل کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام شافعی کو کیا ملا؟ ایک تو امام مالک کا سب ملا، اور یہاں سے بھی اس کو ملا، حنفی مذہب سے بھی ملا. اور آخر میں آیا امام احمد، اس نے سب کا پیا. اس نے سب کا علم پیا. کیوں؟ کیونکہ امام احمد جو ہے وہ امام شافعی کا شاگرد رہا. اور یہاں پہ امام شافعی نے جہاں اپنے استاد سے علم حاصل کیا وہاں
استاد تھے، استاد سے بھی علم تھا. ذرا فکر یہ سائنس اسٹوڈنٹ پہلے کاپی کتاب ہی نہیں بول بات بھی کتاب تھوڑی ات پڑھ تھوڑا یہ تھوڑی اتلی پھوڑ پتلی کر شیئر ہاں کر سا یہ زیادہ کر سے دندہ کے کر تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ محمد بن حسن نے کس کو پڑھا ہے؟ امام مالک کو اور امام شافعی کو بھی. اور یہاں امام شافعی نے جہاں امام مالک سے علم حاصل کیا اور امام مالک کی استاد سے بھی, اور امام مالک جہاں زہری سے اس کا بھی اس کو ملا, ہر جگہ سے اس کو ملا. اور یہی وجہ ہے آپ کو ایک علمی بات کہیں کہ جو آدمی پہلے آیا اس کے حصے میں کام آیا, جو بعد میں آیا اس کے حصے میں سیدھے اس کے حصے میں زیادہ آیا. اسی لیے اکثر مسائل جو ہے جو قرآن حدیث کے ساتھ زیادہ ملتے ہیں وہ امام احمد کے ساتھ. کیوں؟ اس نے سب کو دیکھا ہے نا, وہ لاسٹ میں آیا, وہ سب سے لاسٹ میں آیا. اس نے امام شافعی کو دیکھا, اس نے امام مالک کو بھی, اس نے امام ابو حنیفہ کے علم کو بھی دیکھا. تو سارے مدارس کو اس نے دیکھ لیا پھر. اور اس میں کیا تھا دیکھیے, یہ جو امام احمد, امام شافعی اور امام مالک یہ فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے. امام ابو حنیفہ صرف فقیہ تھے, یہ محدث نہیں. اگر امام ابو حنیفہ کو حدیث ہاتھ لگتی اس جیسا کوئی سٹرانگ مذہب نہیں ہوتا. ایک تو امام ابو حنیفہ کے دور میں جھوٹ کا عروج تھا, اور امام ابو حنیفہ حدیث لینے میں بہت سخت تھے. کمن اس لیے یہ کہتے گوس یہ رہا کہ میں سیری اپوز بنا اپوز صحیح ہے. یہ آدمی جو ہے نا اس نے یہاں سے لیا, اور ان دو شہروں میں ایک تو علم کا زیادہ عروج تھا اور لوگ اچھے تھے. یہ مس الکوفی لائیو, اور امام ابو حنیفہ حدیث لینے میں بہت سخت, حدیث لینے میں. اور یہ وجہ ہے کہ آپ اس کی فقہ میں حدیث کا ذخیرہ کم پائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صلاحیت میں کمی نہیں تھی, اس میں اس کی جو حالات تھے وہی وجہ بن گئے. ہیں کمن کوس جا رہا ہے دن حدیث تو تمیک کھلاڑی کھانا بالنگ کر ضروری بیٹنگ کھانا پلیر بالنگ ضروری پتہ سہ بیٹنگ تہ کر. ہاں کھانا آل راؤنڈر چھنا تمن چھ آل راؤنڈر. یم فقی تھی, یم محدث تھی. سیدھے جو ہے نا آپ ان میں کیا دیکھیں گے, جو آگے چلے گا. دیکھیں امام مالک میں کیا, اس میں اس کی جو فقہ ہے اس میں کیا کمی ہے. امام مالک راوی نظام مدین میں برس. دیکھیں ہر ایک انسان کے پاس کوالٹیز بھی ہیں اور کچھ نہ کچھ ہیں. امام ابو حنیفہ کو کیا تھا؟ حدیث کا ذخیرہ اس کے پاس, کیونکہ یہ ایسے حالت میں تھا جہاں جھوٹ بہت تھا. اور امام مالک جو ہے نا یہ صرف مدینے میں رہا, یہ مدینے سے باہر. امام شافعی جو ہے نا پہلے بغداد میں تھے, وہاں سے اس نے ان سے علم حاصل, اور پھر بغداد کو چھوڑ کر کہاں گئے؟ مصر. اور امام احمد جو ہے بغداد میں رہے, یہ خود بھی فقیہ تھے اور محدث. اس کو یہ فائدہ یہ سب سے لاسٹ میں آیا ہے, اس نے ہر ایک کا دیکھا. اور اس وقت بھی جب ہم پڑھ رہے ہیں نا, جو فقہ پڑھنے کا جو منفرد انداز ہے نا وہ ہے فقہ المقارن. فقہ پڑھنے کا جو منفرد انداز ہے وہ کیا ہے؟
فقہ المقارن. فقہ المقارن کیا ہے؟ ہاں تو ضروری نہیں ہے نا کہ ابن مسعود کے پاس سارا علم کا ذخیرہ تھا. ضروری ہے؟ ابن مسعود نے حدیث سے روایت کی کہ میں نے اللہ کے نبی کو رفع الیدین کہتے ہوئے نہیں سنا. مثال میں دے رہا ہوں. یہ حدیث چیز کی ہے؟ حنفی کیوں نہیں رفع الیدین کرتے ہیں؟ کیونکہ یہی روایت ہے. اور اس کے مقابلے میں 10 صحابی ہیں جنہوں نے روایت کی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس سارا علم، وہ سارا حدیث لے کر گئے. حدیث میں سب سے زیادہ جنہوں نے روایت کی وہ کون ہے؟ ابو ہریرہ. تو پانی کی ایک بریک دیے جائے اور نماز پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ